نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا. My dear brothers, last Friday we have recited meanings of 19 declaration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was about ablution, about wuzu. The meaning of 20th declarations. When you offer prayer with muswak, angels behind you listen to your recitation and angels touch to mouth with your mouth. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے منہ کو اس کے منہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں. حالانکہ فرشتے تو ان ساری چیزوں سے بدن سے ہاتھ پاؤں سے پاک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ایک فیس ان کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ فرشتے کا چہرہ ہے اور اسے اللہ کریم کوئی بھی خوبصورت شکل دے سکتا ہے. جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات انسانی شکل میں وہ حاضر ہوتے. Sometimes Hazrat Jibreel alayhi salam came at the front of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the face of woman. Da'iya Qalbi and other followers of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in face of them Hazrat Jibreel alayhi salam came at the court of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So that the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala had decided this is the face of angels. Nabi sallallahu alayhi wa sallam نے ارشاد فرمایا کہ when you offer prayer with muswak, angels behind you listen to your recitation and angels touch to mouth with your mouth. جب مسواک کر کے بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں یہاں تک کہ اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا دیتے ہیں. یہ حدیث پاک. اب اس کے بعد جو دوسری 12 حدیث مبارکہ ہیں وہ بخاری شریف سے. پہلی بات تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ 4 ایکٹیویٹیز آر کمپلسری فار وضو. 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ وضو کے لیے فرض ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ واش یور فیس، اپنے چہرے کو دھونا. اینڈ واش یور ہینڈز ود ایلبو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں کے ساتھ دھونا. اینڈ یور ویٹ ہینڈز رب ایٹ 4th part of head، اپنے ہاتھوں کو بھگو کے سر کے چوتھائی حصے پر اس کو رب کرنا، اس کا مسح کرنا. یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں. اس کے بعد
ایک انسان ہونے کے ناطے پہ کہ sometime some Muslim brothers, they are feeling tired in their stomachs. The Holy Prophet, peace be upon him, says, when you leave stomach here, your wudu will be broken and your prayer will not be acceptable. Hadith number 135 from Bukhari Sharif. Sometimes people are not caring. Once upon a time, I was in Makkah al-Mukarramah. There, one happened in the same life. But that person did not go back for wudu. In same condition, he sit there and maybe he offered prayer or did not offer prayer because after a few minutes was prayer time. تو اس میں کیا ہے کہ اگر انسان کی ریح جو ہے وہ بدن سے جدا ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی حالت میں بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کی نماز نہیں ہوتی. اور اگر جان بوجھ کے وہ نماز پڑھے گا تو یہ حرام ہے. اگر بغیر وضو کے کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز پڑھتا ہے تو یہ حرام ہے, وہ سخت گناہگار ہوگا. On Judgment Day, the believers of the Holy Prophet, peace be upon him, will be highlighted by the shining ablution parts. No, you can get more than shining as you wish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کے جو میرے امتی ہیں, میری امت وضو کے اعضاء کی چمک کی وجہ سے پہچانی جائے گی. اس کے وضو والے اعضاء will be shineful. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ جتنا نور حاصل کرنا چاہو حاصل کرو. تو وضو کو مثل نور کے کہا گیا ہے. 24 Your ablution will not be broken by doubtful thoughts until you are hearing voice or feel a bad smell. یہ وضو کی کنڈیشن بتائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شک کی بنا کے اوپر وضو نہیں ٹوٹتا. بعض مسلمان بھائی سوال کرتے ہیں میری یہ کیفیت ہوئی ہے, اس طرح وضو میرا ٹوٹ گیا ہے یا کہ نہیں ٹوٹا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک سے وضو نہیں ٹوٹتا یہاں تک آپ آواز سنیں یا اس کی بوئی محسوس کریں, کیونکہ ایک مسئلے کی بات ہے. No one has a sleep condition, saying the Holy Prophet, peace be upon him, when you wake up, you can make simple ablutions if you have not enough water for ablutions. ہر بندے کے سونے کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھیں تو آپ کو وضو کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں صرف سوتی ہیں, میرا دل جاگ رہا ہے. جس طرح ہم لوگ سوتے ہیں غفلت کی نیند, اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے. اگر ہم سو کے اٹھیں, ہماری پوزیشن اور کنڈیشن کیا ہے؟ اگر ہم ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, ایسی کنڈیشن میں کہ پیچھے سے ٹیک کھینچ دی جائے تو ہم چت لیٹ جائیں گے. ایسی پوزیشن میں اگر ہمیں اونگ آ جائے, نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا, وضو دوبارہ کرنا پڑے. اگر ایسی پوزیشن میں ہے تو اس طرح نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی طرح کسی کی نیند نہیں تھی. فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو وضو نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو سمپل وضو کر لو. جس طرح کے فرائض ہیں, جو وضو کے فرائض ہیں, چہرے کو دھونا, ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, پاؤں کو ٹکنوں سمیت دھو لینا, یہ فرائض میں سے. اس کے ساتھ حدیث نمبر 26 یہ ہے کہ when you will read Bismillah Sharif before offering rites of wife, then born child will be protected from devil's difficulties, and with supplication before entrance in toilet you will be saved from male and female evils. ابھی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خامن بسم اللہ شریف پڑھ کے حقوق زوجیت ادا کرے تو پیدا ہونے والا بچہ وہ شیطان کی جو تکالیف اور اس کے وساوس سے محفوظ رہے. اور جو بندہ واش روم میں انٹر ہونے کے وقت
دعا پڑھتا ہے، مثلا آپ انٹر ہونے لگے ہیں باہر، آپ نے دعا پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بایاں پاؤں آپ واش روم میں رکھیں، جب باہر نکلیں گے تو پھر الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، تو فرمایا کہ جو شخص واش روم میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو میل اور فیمیل ایولز یعنی مؤنث اور مذکر ایول سے، نر و مادہ ایول سے، جنات سے محفوظ رکھتا ہے۔ Number 27, you wash 3 times your wudu parts after completion offered to nafl of tahajjudul wudu. Allah Azza wa Jal forgive you your all previous last sins. یعنی جب تم وضو کے وقت 3 مرتبہ اپنے وضو والے اعضاء دھو گے اور پھر اس کے بعد تہجد الوضو کے 2 نفل پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ Between wudu, cleanse your nose properly, then you can recite your Quran easily. اپنے ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرو وضو کے دوران، پھر یہ ہے کہ تلاوت کرنے کے دوران کوئی دقت نہیں ہوگی، آسانی سے تم تلاوت کر لو گے۔ And between the wudu, wash your heels completely. If remains dry, then it will be reason for punishment of hellfire. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وضو کرو تو اپنے جو پاؤں کی ایڑی ہے، ہیل، اس کو اچھے طریقے سے دھو لو، اگر خشک رہے گی تو اس سے پھر جہنم کا عذاب، اس سے پنشمنٹ۔ اور حدیث نمبر 30 جو ہے اس میں فرمایا گیا کہ always start wudu, take bath, wear shoes, comb in your hairs from right side. حدیث نمبر 167، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم all the time، ہر وقت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے، یعنی دائیں take a bath from right side and wear shoes، جوتا پہننا، بالوں میں کنگھی کرنا، ہمیشہ دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ اور وضو تو ہو گیا بسم اللہ شریف پڑھ کے ہاتھوں کو دھوئے، اور غسل جو ہے وہ دائیں طرف سے کیسے؟ اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ first we will drop 3 times, we will drop water at right shoulder 3 times, then left shoulder, and mostly we will start from right side of the head, then left side, then between we will drop water, then right shoulder, left shoulder, and at the chest, then we will drop water at the whole body. ہم دائیں طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے کے دوران دائیں طرف سے غسل شروع کرنا، دائیں طرف سے پانی ڈالنا، پھر بائیں طرف، اور پھر اس طرح۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جو 30 ڈیکلیریشن آف دی ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ وضو کے متعلق تھی، جو کہ ablutions. We were reading 30 declaration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam about wudu. Now we are starting part number 2. 5 times daily prayer included Jumatul Mubarak, Tahajjud, Ishraq, Charge, Nawafil before Zuhr, Salatul Awabin, Salat Tasbih, Qiyamul Layl. یعنی 5 وقت کی نماز ہے وہ روزانہ پڑھنا، جمعۃ المبارک پڑھنا، تہجد کی نماز ادا کرنا، اور اشراق پڑھنا، چاشت پڑھنا، ظہر کی نماز سے پہلے 4 نفل پڑھنا، ظہر صلاۃ الاوابین کے 6 نوافل ہیں، صلاۃ تسبیح، قیام اللیل، یہ ہم باری باری ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے متعلق آپ بیان کریں۔ تو 5 وقت کی نماز، 5 ٹائم ڈیلی پریئرز،
5-time daily prayers are compulsory for all Muslim men and women. No one can deny, no one can be lazy, no one can alterations. یعنی 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس میں کوئی بھی انکار نہیں اس سے کر سکتا، سستی نہیں کر سکتا اور اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. بعض اوقات کیا چلتا ہے، sometime our Muslim brother, they are not offering Zohar prayer. They said, don't worry, I will offer Zohar and Asr together. And they are not offering Maghrib prayer. They said, don't worry, I will offer Maghrib and Isha together. The Holy Prophet, peace be upon him, said, no one has the authority for this matter. He can't deposit to prayer. He can't pull to any prayer with other prayer. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا. ہمارے بعض مسلمان بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ زور اور عصر کٹی پڑھ لیتے ہیں، مغرب اور عشاء. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. بخاری شریف کی حدیث ہے. The 5-time daily prayer are compulsory for all Muslim people. Allah Azza wa Jalla had revealed 760 statements in the Holy Quran that if anyone denies any verse of the Holy Quran, his belief will be finished, and then he will be an unbeliever. یعنی 5 وقت کی نماز جو فرض ہے تمام مسلمان مرد و عورت پر، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقریباً 760 قرآنی آیات جو ہے وہ ہمیں عطا کی ہیں. قرآن عظیم الشان نے 760 آیات نازل فرمائی ہیں. اور اگر کوئی بندہ ایک آیت کا بھی انکار کر دیتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہمارا مذہب ایک مکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے. کہ اللہ عز و جل سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. The 5-time daily prayers are compulsory for all believers at time. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اس کے وقت پر ادا کرنا فرض ہے. دوسری آیت میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, meaning indeed the prayer stop to all people from bad and criminal activities. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم الشان میں کہ نماز بندے کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. A few Jumat Mubarak before I was explaining about this matter. Sometime our Muslim brothers, they asked one question. So many people, they are offering prayer, but they are not stopping from the minor and major sins. They are not stopping from the criminal life. Meaning, they are not offering prayer properly, regularly, with concentration. Only offering prayer. They are offering prayer, Allahu Akbar, reading Al-Ham Sharif Surah, but they are thinking about any other matters in the prayer. وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں وہ سورت بھی پڑھ رہے ہیں, الحمد شریف بھی پڑھ رہے ہیں, سورت بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کی توجہ نماز میں کسی اور طرف. گویا کہ وہ اخلاص سے, توجہ سے نماز ادا نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نماز کی اصل چیز جو ہے اس کی بلیسنگز, اس کی چاشنی, ٹیسٹ آف بلیف, پراپر ریوارڈ اور وہ جو پاور ہے وہ نہیں حاصل کر رہے صحیح طریقے سے. پاور, اسپرچل پاور, جس سے بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے, گناہوں سے رکتا ہے, نیکی کو قبول کرتا ہے, گناہ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. وہ چیز تو نیکی سے حاصل ہوتی ہے. اللہ عز و جل سے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, meaning, and you establish prayer and offer annual charity to poor people and offer prayer together behind the Imam, the Holy Prophet, meaning congregation prayer. The Holy Prophet, peace be upon him, says,
الصلاۃ عماد الدین, الصلاۃ معراج المومنین, الصلاۃ قرۃ عینی, meaning the prayer is a pillar of Islam. The prayer is a great way for Muslim people to go to the Arsh Ilahi. The prayer is coolness of my eyes. اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس لیے نماز با جماعت ادا کرنا یہ واجبات میں سے ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پہ تشریف لے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. The Holy Prophet peace be upon him said, if any Muslim is not offering prayer, all of his good deeds will not be accepted. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ناقابل قبول ہیں. The Holy Prophet peace be upon him said, this is not allowed in the religion Islam. If any Muslim person will leave the prayer for business or any errands, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مذہب اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے کام کاج کی خاطر, بزنس کی خاطر یا کمائی کی خاطر, اپنے دوسرے بینیفٹس کی خاطر وہ نماز کو چھوڑ دے. یہ اس کو اجازت نہیں, وہ نہیں کر سکتا. The Holy Prophet peace be upon him said, the 5-time daily prayer clean and delete to meanwhile sins. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز اس کے درمیانی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. The Almighty Allah subhanahu wa ta'ala will forgive them. Those people, they are offering 5-time prayer regularly, properly. Minor mistakes, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive them. And this is not good. If we will make intention, or doesn't matter, I will offer 5-time prayer. No, I can do anything, anywhere, all activities, all minor and major sins. I can be involved in all criminal activities because I am offering prayer. یہ نہیں کر سکتا بندہ. یہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ چلو بھی نماز پڑھ لی اور جو دل کرتا ہے وہ کرتے گئے. نہیں, یہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت. Once upon a time, the Holy Prophet peace be upon him asked from followers, O my followers, tell me if any canal is flowing outside of your home, and when you take a bath from this canal, any germs, when you take a 5-time bath from this canal, any germs can be stay at your body? Then all followers answered, no, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, O messengers of God, peace be upon him. Then the Holy Prophet, peace be upon him, said, this is an example for 5-time prayer. When you will offer 5-time prayer, Allah Azza wa Jal will forgive you for all of your sins. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, میرے صحابیوں بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے باہر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بدن پر میل باقی نہیں رہ سکتا. تو فرمایا یہی مثال ہے پھر 5 وقت کی نماز کی. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نماز کے درمیانی گناہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. یہ تو ہے اس کی بلیسنگ, اس کا ریوارڈ. لیکن کیا ہم ان ساری چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. If we are wasting our time, our lifetime, we are losing a big bounty of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, because no one can buy
1 minute from any factory, from any shop, from any office, from any company, from any person. We can't borrow 1 minute. We can't buy 1 minute. So that the lifetime is very costly. If we are not caring about our lifetime, meaning we are losing a big bounty of the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. میرے بھائیو، زندگی کا وقت ایسا ہے کہ کسی دکان سے، کسی فیکٹری سے، کسی جگہ سے خریدا نہیں جا سکتا، اور اگر ہم اس کی احتیاط نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ نماز کا چیپٹر انشاءاللہ کنٹینیوز رہے گا۔ یہ آل جو لیکچرز ہیں، پہلے تو ہم نے یہ بک ترتیب دی تھی کہ چلو ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں یہ لے کے تو اس کو پڑھیں گے، اور ابھی یہ لیکچر انشاءاللہ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جماعت الصالحین آپ ڈالیں یا سمدانی میرا نام ڈال دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کلپس وغیرہ، اور دوسرے لیکچرز بھی جو ہمارے دوسری کنٹریز میں ہوتے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ٹائم بھائی نکالیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کا پکا سچا غلام بنا دے۔ سب دوستوں سے یہی گزارش کی تھی کہ ذرا وقت سے پہلے تشریف لایا کریں تاکہ ہم وقت پہ جمعہ جو ہے وہ شروع کریں۔ کوشش کیا کریں آپ سبھی ذرا وقت سے پہلے تشریف لائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔